فرماتے تھے کہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی تھا گاؤں میں, اس سے کسی نے آ کے کہا کہ تو ادھر کپڑے دھو رہا ہے اپنے بیٹھ کے, تجھے پتہ نہیں ہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا میں پاگل آدمی, میں زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بھائی میں تو آیا ہوں تیرے کو بتانے کے لیے, اب تو یقین کرے نہ کرے تیری مرضی ہے. اس نے کہا بھائی چل نکل یہاں سے, میں زندہ ہوں تو میری بیوی کہاں سے بیوہ ہو گئی؟ دوسرا بندہ آیا, اس نے کہا جمشید تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تیرے گھر میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے, رونا دھونا. کہہ رہے کیوں, کیا ہوا؟ کہہ رہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اب پہلے کو جتنا زور سے ڈانٹا تھا نا اس نے, اس کو تھوڑا سا کم. بولا کیا باتیں کر رہا ہے یار, جب میں زندہ ہوں اور یہ بول بھی رہے کہ میری بیوی, تو میرے زندہ ہوتے وہ بیوہ کیسے ہو گئی؟ بھائی تیری مرضی, یقین نہ کر, لیکن ہمیں تو حیرانگی ہو رہی ہے. تیرے گھر میں تیری بیوی کا جنازہ پڑا, تیرے گھر میں تیری بیوی کے شوہر کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور تو یہاں بیٹھا ہوا ہے مصروف. اس نے کہا چل نکل یہاں سے, پاگل آدمی, میری بیوی بیوہ. تیسرا آدمی, چوتھا آدمی, پانچواں آدمی, اتنے لوگوں نے آ کے بتایا کہ اب یہ تکڑ تکڑ گھر بھاگ رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا؟ کہہ رہے بھائی میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. ایک خبر جب بار بار چلتی ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. تو یہ جھوٹی خبر جب انسان مان لیتا ہے بار بار, جب اس کا تکرار ہو, تو اپنی تعریفوں کی خبر جو ایک دفعہ میں بھی اچھی لگتی ہے, جب وہ بار بار کوئی کہے گا تو وہ کیوں نہیں آدمی مان لے گا بھائی؟ وہ تو آدمی کہتا ہے بالکل صحیح ہے, صحیح کہہ رہے ہو تم لوگ. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہمیں حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہم فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے حساب لیں گے, ورنہ اصل میں انسان کو خود اپنے کرتوت پتہ ہے کہ میں کہاں جاؤں گا, میں جنتی بنتا بھی ہوں کہ نہیں بنتا. کوئی ایک علامت جنتیوں والی نہیں پائی جا رہی. اللہ کہتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جنتیوں کی علامت نماز قائم کرتے ہیں. دوسری علامت نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. تیسری علامت مما رزقناہم ینفقون, وہ کنجوس نہیں ہوتے, ہماری راہ میں خرچ کرتے. یہ ساری خواہشات کے خلاف کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نماز پڑھنے میں خواہشات پوری ہوتی ہیں, ٹوٹتی ہیں, وقت نکالنا پڑتا ہے, باؤنڈ ہونا پڑتا ہے. اس دوران آپ کوئی جب نیت باندھ لی, باؤنڈ, کوئی کام نہیں کر سکتے آپ. فجر کی نماز کتنی مشکل, نیند قربان کرو. عصر کی نماز کاروبار قربان. ظہر کی نماز کاروبار قربان. 5 ٹائم زبردست طرح سے اپنی خواہشات کو ذبح کرنا پڑتا ہے. اسلام اس کا نام ہے. رمضان کے روزے ہیں, خواہشات قربان کرنا پڑتا ہے, کرنی پڑتی ہیں خواہشات. اس میں کچھ لوگ رمضان جانے پہ رو رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ, ہائے ہائے رمضان جا رہا ہے, رمضان جا رہا ہے. تھوڑا بہت غم تو ہوتا ہے, ظاہر ہے اللہ نے ایک اچھے اعمال کی توفیق دی ہوتی ہے, جس میں بھی تھوڑی سی غیرت ہوگی, وہ اس کو ایک جو رونق تھی دعاؤں کی وہ نعمت تو چھن رہی ہے. لیکن کچھ لوگ کو ضرورت سے زیادہ ہی اس میں وہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں ان پہ کہتا ہوں کہ ان کے کان میں جا کے بول دو نہیں جا رہا, 1 مہینہ اور رہے گا. کیا خیال ہے؟ تو کہیں گے بھائی تھک گئے ہیں بھائی, اتنی 20 رکعتیں تراویح. اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا روزہ آسان نہیں ہے, تھک جائیں گے یہ, اس لیے اللہ نے بھی صحابہ کو حکم دیا ایام معدودات, گنے چنے دن ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں کہہ رہا. اگر اللہ کہہ دیتے کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض ہو گئے رکھو, ہم کہتے یا اللہ رکھ تو رہے ہیں لیکن کوئی اینڈنگ پوائنٹ تو بتا دے. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو آپ سے کوئی کہے کہ چلو ڈاکٹر کے روزانہ واک کرو اور اب شروع کرو واک کرنا, آپ کہو گے ڈاکٹر صاحب کر رہا ہوں, رکنا کہاں ہے؟ ڈاکٹر کہے رکنا نہیں ہے, چلو آپ کرو گے کام؟ نہیں ہوگا بھائی. تو اللہ کی رحمت ہے, اللہ نے جہاں رمضان کے روزے فرض کیے تو اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں, رکھنا شروع کر دو, پھر میں بتاؤں گا کب روکنا ہے. ہر دن ہم میں سوچتے یار شاید آج وہی نازل ہو جائے کہ بس کل نہیں رکھنا, آج ختم. جب صبح اٹھتے بھائی نہیں بھائی ابھی بھی رکھنا ہے, تو کتنی ٹینشن ہوتی. کیا خیال ہے؟ تو یہ اسی لیے کہ اللہ کو پتا ہے روزہ رکھنا مشکل کام ہے, خواہشات کا گلا گھوٹنا پڑتا ہے اس میں. یہ جو فنڈر بنتے ہیں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی ایسے ہی بول رہے ہو بھائی, فرق پڑتا ہے, کیوں نہیں پڑتا؟ تراویح میں فرق پڑتا ہے. مجھے یاد ہے شروع میں کیسا رش ہوتا ہے تراویحوں میں, آپ دیکھو
مسجد بھری ہوئی ہوگی, 2 دن جوش ہوگا, بڑے آئیں گے جی ہم نے پورا مہینہ, یہ رمضان ایسے نہیں گزرے گا جیسا ہمارا پرانا رمضان, یہ ایسا گزار کے دکھائیں گے. 1 دن 2 دن 3 دن, ایک صف غائب, آدھی صف غائب, تیسری 4-6 آدمی رہ جاتے ہیں امام کے پیچھے. پھر آخری عشرے میں, آخری دنوں میں آتے ہیں کہ چلو 2-3 دن رہ گئے. اس لیے کہ مشکل کام ہے, خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے. تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آتے ہیں, کیسا نیک بنا ہوا ہوتا ہے نا, صف اول میں بیٹھا ہوگا, فجر میں 20 منٹ پہلے آ کے 4-5-6 دن کے بعد کہتا ہے بھائی یہ بڑا مشکل کام ہے یار. پیچھے کھسکنا شروع ہوگا, آہستہ آہستہ کھسکنا شروع ہوگا. پہلے دوسری صف, تیسری, پھر آخری, اس کے بعد پھر اگر نہیں قابو پایا, کنٹرول کیا تو گئی نماز. تو اسلام میں جگہ جگہ آپ سے خواہشات کا گلا گھٹوایا جا رہا ہے. خواہشات قربان کرو. اللہ کو کھانے پینے والے پسند نہیں ہیں, بہت ہیں دنیا میں جو پھوڑتے رہتے ہیں ہر وقت. اللہ کو اللہ کے لیے کھانا چھوڑنے والے پسند ہیں, روزہ رکھ کے. سونے والے اللہ کو پسند نہیں ہے. کہیں قرآن و حدیث میں فضیلت آئی اگر تم 8 گھنٹے سو گے گہری نیند تو جنت الفردوس کے بالا خانوں میں اللہ تمہیں جگہ دے گا؟ کہیں ہے؟ ہمارا جو اسلام ہے نا وہ یہ بن چکا ہے. تبلیغ میں بزرگ لوگ کہتے ہیں نا کہ کم کھانا, کم سونا, کم باتیں کرنا. تو وہ خود ہی بتاتے ہیں آج کل کیا بنا دیا, کام کھانا, کام سونا, کام باتیں کرنا. یعنی کم کو ایک الف بڑھا دیا بیچ میں, اب کام بن چکا ہے. ہمارے جیسے نالائقوں کی بات کر رہا ہوں. کام کھانا ہے, کام سونا ہے, اور کام کیا ہے؟ باتیں کرنا. تو اللہ کو وہ بندہ نہیں پسند ہے جو خواہشات پوری کرتا ہے, سوائے چند خواہشات کے جو حلال ہیں ان کی پوری کرنے کو بھی اللہ عبادت قرار دے دیا. نکاح خواہش ہے لیکن اس خواہش کو پورا کرنے کو اللہ نے عبادت قرار دے دیا. اس میں حکمتیں ہیں. وجہ اس کی ہے کہ اس سے پاک دامنی ملتی ہے. آپ ایک عورت کی کفالت کرتے ہو, نسل بڑھتی ہے. تو کچھ خواہشات ایسی ہیں جن کے پورا کرنے میں معاشرے کا, سوسائٹی کا فائدہ ہے, اس لیے اللہ نے اس خواہش کے پورا کرنے کو عبادت قرار دے دیا. لیکن جرنلی میرے بھائی خواہشات کے پیچھے چلنا, خواہشات کا غلام بننا, یہ جانوروں کا, گدے گھوڑوں کا کام ہے. انسانوں کو اس پہ کوئی فضیلت بولو نہیں ہے. میں وہ واقعہ سنا رہا تھا پشاور کا. ایک بزرگ, ہم بیٹھے ہوئے کھانے پہ, تو پتہ نہیں کسی کو مستی سوجی کہ 4 شادیوں کی باتیں شروع کر دی. بیٹھ کے ان بوڑھے آدمی کو بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی شادی کرو. تو بعض باتیں نا بڑے اخلاص سے انسان کے زبان سے نکلتی ہیں, وہ ڈائریکٹ دل پہ جا کے لگتی ہیں. اس بوڑھے آدمی تھے, بڑے لگ رہا تھا کوئی تہجد گزار ہیں, اور بڑی داڑھی ماشاءاللہ ان کی. کہتے ہیں اللہ نے مزہ صرف 2 چیزوں میں رکھا ہے. وہ ایسے دل سے انہوں نے کہا نا, دل سے انہوں نے کہا مجھے یہ سننے میں بڑا مزہ آیا. اتنا مزہ آیا کہ جب بھی میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں نا تو بعض دفعہ مجھے اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا. اتنا لطف آیا ان کے اس جملے, کیونکہ دل سے نکلی تھی نا. ایک ہوتا ہے نصیحت کے پروگرام پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں, بڑی بڑی باتیں پھینکی جا رہی ہوتی ہیں, باتیں تو سب کر رہے ہوتے ہیں بہت بڑی بڑی. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں لگ رہا ہوتا ہے اس بندے نے ایک دل سے درد سے بات کہی ہے, اور جو اس کی اپنی کیفیت ہے اسی کو یہ زبان پہ لے کر آیا ہے. ایک تو وہ آتے ہیں نا آج کل ٹی وی پہ ماں کے حقوق بیان کرتے ہوئے اتنا روتے ہیں کہ اینکر کو ہنسی آ رہی ہوتی ہے, بڑی مشکل سے اس اینکر نے روکا ہوا ہوتا ہے اپنے آپ کو. ایک ہے آج کل آ رہے ہیں بھائی, ماں سے سب کو محبت ہوتی ہے, اتنا روئے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے بھائی, اور اینکر بھی رو رہا ہے اس کے سامنے نا, ایکٹنگ کر رہا ہے. لوگ بزبان حال کہہ رہے ہیں میں ہنسی روک کے بیٹھا ہوا ہوں, خدا کے لیے بس کر دے یار. ایکٹنگ پکڑی جاتی ہے, جو نیچرل ہے وہ نیچرل ہوتا ہے, جو ایکٹنگ ہوتی ہے وہ پکڑی جاتی ہے. دیکھو جس کو دعا میں رونا آتا ہے وہ کوشش کرتا ہے نہ آئے لیکن آ جاتا ہے. لیکن کچھ ایکٹر ہوتے ہیں ٹی وی میں آ کے بیٹھیں گے اور پروگرام بنائیں گے رونے کے باقاعدہ, چیخ رہے ہیں, صاف لگ رہا ہے بے تو کیا نہیں یار, تو چھوڑ دے, جیسے دعا مانگ لے بس آرام سے مانگ لے یار, اس طرح بھی قبول ہو جاتی ہے. کیوں ناٹک کر رہا ہے؟ یہ زمانہ وہی بات ہے نا, حقیقت پہ لوگ نہیں مر رہے, صورت پہ مر رہے ہیں, صورت پہ مر رہے ہیں. ہم نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے مضبوط دل کے ہوتے, نہیں رونا آتا ان کو, لیکن اللہ کی محبت ان کے دلوں میں اتنی ہے,
دعاؤں میں ان کی ایسی کیفیات ہوتی ہیں, پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کی آنکھوں سے, حالانکہ آنسو ایک نہیں ٹپک رہا ہوتا. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ دعا میں رونا اچھا کام نہیں ہے, تو ترغیب ہے دعا میں رونے کی, لیکن اللہ کے لیے رونا ہو. اور تنہائی میں کبھی نہیں روئیں گے, یہ پبلک کے سامنے ہاں ایسے چل رہا ہوگا. کبھی اکیلے میں, تو کبھی اکیلے میں بھی رو لے اللہ کے سامنے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے, جن میں ایک وہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑتا ہے. یہ تنہائی کا ذکر اس لیے کیا کہ پبلک کے سامنے تو رونے پہ لوگ سمجھتے ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں جی حضرت. اب کیا پتا حضرت صاحب دل سے رو رہے ہیں یا. میں ایک جگہ گیا, ختم قرآن کی مجلس تھی, پہلے میں کافی جایا کرتا تھا, تو انہوں نے مجھے بلایا بیان کے لیے. تو میں جب گیا تو جو صاحب تھے انہوں نے لائٹیں بند کروائیں اور بینر لگایا ہوا تھا کہ رو رو کے دعائیں ہوں گی, تاکہ پبلک آئے نا. پبلک بھی اب انٹرٹینمنٹ کر رہی ہے, تفریح بنا لیا اس کو. اب وہ امام صاحب نے جو کوشش کی ہے رونے کی, لیکن بھائی نہیں رویا جا رہا ہوں. میں نے, مجھے ترس آ رہا تھا, میں نے کہا بس کرو یار, نارمل دعا مانگو جیسے دل سب مانگتے ہیں دعا, خود بخود آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو کیوں اتنا زور لگا رہے ہو بھائی. بھائی اللہ کو تکلف پسند بولو نہیں ہے. ما انا من المتکلفین, ہمارے پیغمبر کی سب سے بڑی خاصیت, جو آپ کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے, آپ میں تکلف نہیں تھا, بناوٹ نہیں تھی. اور قرآن نے کہا بتائیں ما انا من المتکلفین, مجھ میں بناوٹ نہیں ہے, یہ میرے نبی ہونے کی دلیل ہے. اور نبی خود تھوڑی یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اللہ وحی نازل کر کے کہہ رہے ہیں آپ بتائیں لوگوں کو. اتنی سادہ سیرت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اتنی سادہ, بھولتے ہیں تو بتا رہے ہیں میں بشر ہوں, میں بھول بھی سکتا ہوں. اور آپ سے کوئی خطا ہو رہی ہے جو اجتہادی خطا, جو ایک بشر سے ہوتی ہے, اعتراف کرنے ہم اس سے خطا ہوئی ہے,